بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ہماری حرف حرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی تھی گرامر کے بغیر، اور ہم کلاس نمبر 59 تک پہنچ چکے تھے۔ رکوع نمبر 26 ہو گیا تھا۔ آج انشاءاللہ رکوع نمبر 27 پڑھیں گے، اور کلاس نمبر 60 یعنی 60 ہوگی، اور آیت نمبر 217 ہوگی انشاءاللہ۔ یاد رہے یہ تفسیر کا کورس چل رہا ہے، اس سے پہلے 30 پارہ بھی مکمل ہو چکا ہے، وہ بھی پلے لسٹ میں مل جائے گا۔ پھر 30 پارے کے بعد ہم نے شروع کیا ہے الف لام میم سے، وہ بھی انشاءاللہ آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، تو آج اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام، محترم مہینے کے بارے میں، قتال کرنا فیہ، اس میں کیسا ہے، یعنی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں محترم مہینوں کے بارے میں کہ ان میں جنگ و جدال کرنا کیسا ہے، کو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل قتال، کہہ دیجئے کہ جنگ کرنا فیہ، اس میں کبیر، بڑا گناہ ہے۔ یہ آیت مشرکین کے ایک پروپیگنڈے پر نازل ہوئی۔ مشرکین میں سے کسی نے جھڑپ کی مسلمانوں کے ساتھ۔ محترم مہینے چل رہے تھے، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا، تو مشرکین صحابہ سے لڑ پڑے خامخواہ راستے پر۔ تو مزاحمت پر صحابہ کرام نے، ان میں سے ایک عمرو نام کا تھا، جس کو قتل کر دیا۔ تو پھر وہ رسول اللہ کے پاس آ گئے کہ آپ کے لوگ تو ایسے ہیں کہ محترم مہینوں کا خیال بھی نہیں کرتے، پھر اس بات کو پروپیگنڈا کرتے، یعنی فتنہ پھیلا رہے تھے۔ تو اس فتنے سے جو تھا اور مزید لوگ جو ہے تنگ ہوتے اور مزید مسائل پیدا ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس تناظر میں آیت نازل کی۔ پھر فرمایا وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفرم، اور کفر کرنا بھی اس کا، یعنی مشرکین اللہ کے راستے سے روکتے بھی تھے لوگوں کو، اور کیا کرتے تھے، والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج اہلہ، اس کے رہنے والوں کو یا اس کے اہل لوگوں کو، یعنی جو مسجد حرام میں عبادت کرتے، جو رہنے، ان کو مشرکین تنگ کرتے، نکالتے تھے، چونکہ مکہ میں سارے واقعات پیش آتے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا منہ، اس سے، یعنی مسجد حرام سے نکالنا، منہ، اس سے، اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی یہ فتنہ بازی بھی کر رہے ہیں، مسجد حرام سے لوگوں کو نماز کے لیے بھی روک رہے ہیں، اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ محترم مہینوں میں مسلمانوں نے ہمارا قتل کیا، حالانکہ انہی کی وجہ سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ اکبر، زیادہ بڑا ہے، من القتل، قتل سے۔ پھر فرمایا ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، جنگ کرتے تم سے، ولا، واو کا مطلب اور آتا ہے، لا یزال، ہمیشہ رہیں گے، یزال ہم اردو میں کرتے ہیں نا، ازل سے ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اللہ کی ذات، تو یزال، ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، جنگ کرتے تم سے، یعنی تم سے ہمیشہ یہ جنگ کرتے رہیں گے مشرکین، حتیٰ، یہاں تک کہ یردوکم، وہ پھیر دیں تمہیں، یعنی رد کر دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں، یعنی یہ لوگ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم اپنے دین سے ہٹا دیں، یعنی ان کا کام ہی ہے کہ مسلمانوں کو بے دین کرنا، تو آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی یرتدد، پھر جائے، یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے یرتدد، پھر جانا، یعنی مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ، منکم، تم میں سے، عن دین ہی، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے، یعنی پھر اس کو موت آ جائے اسی حال میں کہ وہ بے دین ہو، فیمت وہو کافر، اس حال میں ہو کہ کافر، وہ کافر ہو جائے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، حبط، یعنی جن کے اعمال ضائع ہو گئے، اعمالہم، اعمال ان کے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، آخرت میں، یعنی جو لوگ نعوذ باللہ ان کے یہودیوں کے کہنے پر، عیسائیوں، مشرکوں کے کہنے پر مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، جبر کی وجہ سے یا ان کی تکالیف کی وجہ سے، تو پھر ان کو موت بھی کفر پر آ گئی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے ہمیشہ کے لیے، چاہے وہ دنیا میں انہوں نے کیے ہوں، چاہے ان کو بدلہ آخرت میں ملنا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں اصحاب، ساتھی، النار، آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے
اور وہ جنہوں نے ہاجروا ہجرت سے ہے نا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اللہ کے، فی کا مطلب میں آئے گا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی انہوں نے، یعنی مکہ سے مدینہ چلے گئے، فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یرجون رحمت اللہ، جو رجوع رکھتے ہیں یعنی امید رکھتے ہیں رحمت اللہ کی رحمت کی، اور واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے پھر ایک اور سوال آپ سے کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بذریعہ وحی دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الخمر، شراب کے نشے کے بارے میں۔ خمار آتا ہے نا، جب بندہ کو کوئی نشہ ہو تو خمار آتا ہے، یعنی آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو یہ خمر کا لفظ آپ اسے ذہن میں رکھیں، نشے سے ہے۔ عن الخمر والمیسر، شراب کی یا نشے کے بارے میں، والمیسر، میسر جوئے کو کہتے ہیں، تو اے نبی جی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، قل فیہما، ان دونوں میں، اثم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا، ومنافع، اور کچھ فائدے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا، اور گناہ اس کا، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے۔ پورا مطلب سمجھ آیت کا، پھر سمجھ آئے گی۔ چونکہ اہل عرب صدیوں سے شراب کے عادی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کے اعلان میں تدریجاً احکام نازل کیے، یعنی سورۃ النحل میں آہستہ آہستہ اشارہ دیا کہ ان میں ایک لطیف اشارہ یہ تھا کہ نشہ لانے والی شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی کئی آیاتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ شراب پینے کے نتیجے میں انسان سے بہت ایسی حرکتیں، بہت سی سرزد ہو جاتی ہیں جو گناہ، اور اگرچہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں مگر گناہ کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ پھر ایک اور مقام پر بھی فرمایا، یعنی شراب کو ناپاک اور شیطانی عمل، رجس من عمل الشیطان سے بھی تعبیر کیا، اور اس سے مکمل پرہیز کرنے کا صاف صاف حکم دے دیا۔ تو آہستہ آہستہ یہ احکام نازل ہوئے، اچانک سے نہیں ہوئے، کیونکہ عرب عادی تھے سارے اس چیز کے، تو آہستہ آہستہ چھوٹ گئی ساری چیزیں، تو یہ بتدریجاً ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ عمل شیطان کا ہے، اب اس کے قریب نہ جاؤ۔ پھر آخر میں بالکل شراب بند کر دی گئی جو حرام ہے۔ پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، ماذا ينفقون، کیا وہ خرچ کریں، وہ کیا چیز، کیا کچھ خرچ کریں۔ یہ بھی کچھ یوں ہوا تھا کہ صحابہ کرام نے جب صدقہ کا سنا تھا تو انہوں نے اپنا سارا مال، جمع پونجی جو بھی تھا سارا خرچ کر دیا تھا اللہ کے راستے میں، تو پھر گھروں میں فاقے پڑ گئے تھے۔ تو اس قدر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار تھے، قربان جائیں صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ چنے جو اس کے حقدار تھے، تو انہوں نے جیسے ہی احکام سنے تو سب کچھ خرچ کر ڈالا۔ تو پھر اس تناظر میں آیت نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ایسا خرچ نہ کرو، اتنا خرچ کرو کہ جو پھر آپ کے گھر میں باقی فاقے کی نوبت نہ آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، سبحان اللہ، صحابہ کا مقام دیکھیے۔ تو پھر کیا اللہ نے فرمایا وہ دیکھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پہ نبی پھر آپ سے پوچھنے لگے کہ اے نبی آپ بتائیے کیا کچھ خرچ کریں ہم۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے ضرورت سے زائد، جو آپ سے ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے آپ وہ خرچ کریں، جو ضرورت کی چیز ہے وہ خرچ نہ کریں۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، يُبَيِّنُ، بیان کرتا ہے، یعنی واضح کرتا ہے اللہ لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات، لعلکم، تاکہ تم یا شاید کہ تم تتفکرون، تفکر کرو یا غور و فکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی ہی اپنی آیتیں واضح بیان کر دیتا ہے تم لوگوں کے لیے تاکہ تم تفکر، تدبر اور غور فکر سے کام لو۔ پھر فرمایا فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا میں اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، یعنی صحابہ کرام کے ذمہ بہت سی یتیم ذمہ تھے، ان کی کفالت کیا کرتے تھے، تو پھر اس میں ڈرتے تھے کہیں ان کا حق نہ ہم سے مارا جائے، تو ان کا جب کھانا بچتا تو وہ پڑا رہتا، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے صحابہ کرام کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حق تلفی میں نہ آ جائیں۔ تو کہا کہ اسلام اتنا سخت مذہب نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، بس آپ ان کے ساتھ معاملات بالکل کلیئر رکھیں جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے الگ سے نظام کریں اور آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو مقصد مشقت میں ڈالنا نہیں ہے۔ تو کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا، الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے اصلاح کرنا، لہم، ان کی، خیر، بہتر ہے، ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔
وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم تخالطُوهُم ملا لو انہیں، یعنی خلط ملط کر دو اپنے ساتھ، مکس کر کے انہیں کھلاؤ، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، یعلم جانتا ہے، المفسد فساد کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، اللہ جانتا ہے کون فسادی ہے کون اصلاح کرنے والا ہے، کیونکہ مشرکین کی پروپیگنڈے ہوا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا تم ان کو خیر اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ، ان کو الگ سے ان کا نہ بناؤ، کیونکہ ڈر کی وجہ سے کہیں ان کا ایک لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے، تو یتیم کا حق کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں کبھی ہم ڈیٹیل پہ ایک سیشن کریں گے، بہت بڑا گناہ ہے اور معاشرے میں آج یہ بڑا عام ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم اجمعین بڑے ڈرا کرتے تھے، تو فرمایا واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے کون فسادی ہے اور کون مصلح اصلاح کرنے والا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈالتا، لیکن وہ تو تمہارے لیے واضح بیان کر رہا ہے ساری چیزیں، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ پھر یہ وہ آیت ہے جس میں مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت ہے کہ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنے ہی آپ کو پسند کیوں نہ ہوں، اور اگر مشرک عورت ہے تو مسلمان مرد کو چاہیے کہ اس سے نکاح نہ کرے، اگر مسلمان مرد ہے تو اسے چاہیے کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کر دیا، دیکھتے ہیں کیا کیا اللہ نے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور تم نہ تنکحوا نکاح کرو، المشرکات مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے۔ اب مشرکات یہاں پر عورت کا تذکرہ تو نہیں ہے، تو یہ تا آ رہا ہے مؤنث کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ، اور البتہ لونڈی، مؤمنۃ جو مومنہ ہوگی، خیر بہتر ہے، من مشرکہ مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ تمہیں اچھی کیوں نہ لگے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم نکاح نہ کرو، مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی مومن ہو جائیں تو پھر نکاح کرو، وَلَأَمَةٌ، اور تمہارے لیے جو لونڈی ہے، جو مسلمان غلام عورت ہے، مؤمنۃ اگرچہ وہ مومن ہے نا، تو خیر میں مشرکۃ، وہ مشرک سے کئی درجہ تم سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ اچھی لگے تم سے، اگرچہ تمہیں مشرک عورت اچھی ہی کیوں نہ لگ رہی ہو، لیکن اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو، تو تمہارے لیے وہ مومن لونڈی بہتر ہے اس مشرک عورت سے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم نکاح نہ کر دو، المشرکین مشرک مردوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، یعنی مومن عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، یا ان کے وارثین کو کہا جا رہا ہے کہ تم مشرک مردوں کو نہ دو عورتیں اپنی، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنَةٌ، وَلَعَبْدٌ، اور البتہ غلام مومن جو ہے، خیر بہتر ہے، من مشرک مرد سے۔ اگرچہ آپ کی جو لڑکی ہے اس کو آپ کسی مشرک مرد کو نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے، اگر وہ مومن ہو جائے تو پھر دو، اگر وہ مومن نہیں لیا ہوتا، مشرک ہے، تو اپنی بیٹی آپ کسی غلام لڑکے کو دے دو، کسی غریب کو دے دو، اور کسی مشرک یعنی غیر مذہب کو نہ دو۔ کیوں؟ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ اچھا لگے وہ تمہیں، اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہو مال و دولت کے لحاظ سے، لیکن ہو مشرک، تو تم اس کو نہ دو، تم کیا دو، اپنی لڑکی کو نیک اور غلام یعنی مومن کو دے دو، کیونکہ وہ بہتر ہے اس مشرک مرد سے، اگرچہ وہ اچھا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ یہ بہت زبردست قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ ہیں یدعون جو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے انہیں، الی الجنت طرف جنت کی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں آگ کی طرف، یعنی کہ خام خواہ پہ فیصلے کرتے ہیں، اپنے آگ کے فیصلے کرتے ہیں، جہنم میں جانا چاہتے ہیں، تو اللہ ان کو کیا کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ سارے جنت والے بن جائیں، والمغفرتی اور بخشش کی بھی اذنی اپنے اذن سے، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے حکم سے ان کی بخشش کرے، یہ جاتے ہیں آگ کی طرف، وَيُبَيِّنُ آیَاتِ، وَيُبَيِّنُ اور بیان کرتا ہے، یعنی واضح کرتا ہے، آیات اپنی اللہ، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لوگ نہ پڑھیں نہ سمجھے تو یہ ان کی غلطی ہے، اللہ کہا تو ہم تو بڑی آوازیں یہ آیتیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔